جسے ٹیررزم کہا جاتا ہے، میں اس ٹیررزم کا وکٹم ہوں۔ میرے والد صاحب کو ایئر 2000 میں شہید کیا گیا لینڈ مائن بلاسٹ۔ آئی ایم افریڈ جس طرح سے وہ بری شکل میں 40 سال کے بعد ابھر کے آیا، یہ پتہ نہیں کب ابھر کے آئے گا، بیکاز آئی نو آئی کم فرام دیٹ سوسائٹی۔ یہ چیتاونی ہے یا یہ دھمکی ہے کہ ایسا دھمکی نہیں ہے، چیتاونی ہے؟ میں ایک ہمدرد، اس ملک کا ایک ہمدرد شہری ہونے کی حیثیت سے یہ درد دل کر رہا ہوں، یہ رونا رو رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے ایک ایسا زخم بنایا ہے جو کبھی بھی پھوٹ کے آ سکتا ہے، اور یہ جب پھوٹ کے آئے گا نہ آپ کے لیے اچھا نہ ہمارے لیے اچھا۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ جب کشمیر فائلز فلم چل رہی تھی تو کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف بدزبانی کی گئی، ہیٹ سپیچز وہیں پر، یعنی جہاں پکچر ہال میں فلم چل رہی تھی، فلم کے دوران اور فلم کے بعد اتنا چارجڈ اور اتنا وائلنٹ ہو گئے لوگ کہ مجھے نہیں لگتا کسی مسلم پریوار کے لیے یہ سمبھو بھی تھا کہ وہ جا کے فلم دیکھ سکے۔ اس نیت سے آیا ہوں کہ ہر ایک آپریسڈ کے لیے بات کی جائے، اس دورہ مسلمان کے لیے بھی بات کی جائے، جموں کشمیر کے حقوق کے لیے بھی بات کی جائے۔ میرا جو آئیڈیا آف انڈیا ہے نا، دیٹ انڈیا از فار آل، ہر ایک کے لیے۔ میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا، ہم شرمندہ ہیں، ہم مورلی انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پنڈتوں کے بغیر۔ کشمیر ان کا گھر ہے، دے آر ایکول۔ اس مودی ہے تو ممکن ہے نے کشمیری پنڈتوں کے لیے کیا کیا؟ کتنے کشمیری پنڈت اپنے اصلی گھروں میں واپس آئے۔ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سمبولیکلی آئے، ایک گیٹو میں رہے، ان کو اپنی سوسائٹی سے دور کرے، اس سوسائٹی کو ان سے دور کرے، وہ واپس آنا کوئی واپس آنا نہیں ہوا۔ ہمیں اسپیشل اسٹیٹس کا جو درجہ تھا وہ واپس دیا جائے اور یونین ٹیریٹری سے اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ 370 ایک ایسی گزری کہانی ہے، آپ اسے بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ سکھ جب اپنے حقوق کی بات کرنے نکلتے انہیں خالصتانی کہا جاتا ہے۔ عیسائی جب اپنے لیے اپنا سوشل ورک کرنے نکلتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنورٹ کرتے، یہ مشنری۔ تو ہر ایک کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ مارجنلائز کیا جائے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے آپس کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں نے الیکشن کیمپیننگ کے دوران بھی کہا، میں پنڈت برادری کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے جو ویل میننگ لوگ ہیں، جو صحیح نیت رکھنے والے لوگ ہیں، اس پارلیمنٹ سیشن کے بعد جو ہی میں واپس جاؤں گا، میں ان کو انوائٹ کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم روڈ میپ بنائیں گے۔ نمسکار، دا وائر کے چائے خانے میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں عارفہ خانم شیروانی۔ چائے خانہ ایک ایسا خاص کارکرم جس میں ان مہمانوں کو ہم لے کر آتے ہیں جنہیں اکثر آپ مین سٹریم یا مکھیہ دھارا میں کم ہی دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آواز سنی جانی ضروری ہے، جن کے وچار سنے جانے ضروری ہیں۔ آج اس کڑی میں میرے ساتھ بے حد خاص مہمان موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شری نگر کے ممبر آف پارلیمنٹ، سانسد آغا سید روح اللہ مہدی صاحب۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ کیا شاندار نام ہے آپ کا، لوگ کہتے ہیں ڈبل بیرل، یہاں 4 شبدوں کا نام ہے روح اللہ صاحب ابھی فی الحال راتوں رات سنسنی بن گئے تھے اپنی اس تقریر کے بعد جو ان کی پہلی تقریر پارلیمنٹ میں رہی، ممبر آف پارلیمنٹ چنے جانے کے بعد، جب انہوں نے اوم برلا کو سیدھے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں سبھاسد صاحب، جب یہاں اسی صدن میں ایک مسلم ایم پی کے بارے میں برا بھلا کہا گیا، اس کو آتنکوادی کہا گیا، تب بھی آپ خاموش رہے، آپ نے یہ سب ہونے دیا، اس لیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ واپس پلٹ کر انہوں نے بھی جواب دیا۔ اس کے بعد سے راتوں رات سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح اللہ صاحب کون ہیں، ان کا کیا پروفائل ہے، ان کی زندگی کی پرشٹھ بھومی کیا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چائے خانے میں یہ تو ہم جانیں گے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا کرنے آئے ہیں اگلے 5 سال یہاں سنسد میں، لیکن اس کے علاوہ جموں کشمیر کے مہتوپورن بہت ہی بنیادی مدعے جس پر مکھیہ دھارا کی راجنیتی اور مکھیہ دھارا کی میڈیا میں بہت کم بات ہوتی ہے، وہ یہاں وائر کے اسٹوڈیو میں ان تمام مدعوں پر بے دھڑک بے جھجک چرچا ہوگی۔ سب سے پہلے روح اللہ صاحب، جب آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر آپ نے ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کو آتنکوادی کہنے کی اجازت کیوں دی، آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ مدعا آپ اٹھا کر لائیں گے؟ نہیں، یہ سوچا نہیں تھا، یہ اسپونٹینیس تھا، کیونکہ اس وقت اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ان کو مبارکباد پیش دی گئی تھی، اور موشن آف جو موشن تب ہوتا ہے جس پہ ساری پارٹیز ریپرزینٹ کرتی ہے، میں نے اپنے کلیگ سے کہا تھا کہ آپ بات کریں، پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، بیکاز ان دا لیجسلیٹر اسٹیٹ لیجسلیچر وہ مجھ سے سینئر تھے، وہ 5 بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں، میں 3 بار ایم ایل اے رہ چکا ہوں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اس پہ پارٹی کی طرف سے اسپیکر کو ویلکم کریں یا جو بھی بات کہنی وہ کرے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ یہ کر لیں۔ تو میں کھڑے ہو کے جب میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے واہواہی کی جا رہی ہے اور کس طرح سے پرائم منسٹر نے انہیں P20 کے لیے یہ کہا کہ آپ کو P20 کے لیے یاد رکھا جائے گا، آپ نے کیسے ہوسٹ کیا دوسرے ملکوں کے اسپیکرس وغیرہ کو،
تو اٹ اسٹرک می کہ اسپیکر کا جو اصلی کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے پارلیمنٹیرینس کے رائٹس کے. سب سے زیادہ جو اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے رائٹس کے اس کسٹوڈین ہوتے ہیں. اور یہی اسپیکر تھے جب یہ کہا گیا کہ اس پارلیمنٹ ممبر کو دانش علی صاحب کو کہ ٹیررسٹ کہہ کے پکارا گیا. تو اٹ اسٹرک می کہ اسپیکر نے اس چیز کو ہونے دیا یا اس پہ اس طرح کا اعتراض نہیں کیا جس طرح کا محمد مترا پہ کیا گیا, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو شپت گرہن کیا وہ آپ نے اوتھ لی کشمیری میں, اس کے بعد مسلمانوں کا مدعا اٹھایا. آپ پہچان کے مدعوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کشمیر سے لے کر بھارت کے مسلمانوں تک؟ میں جموں کشمیر سے یہی نیت لے کے آیا ہوں کہ نہ صرف کوٹ ان کوٹ جنہیں مائنورٹیز کہا جاتا ہے, نہ صرف ان مائنورٹیز کو جس میں مسلمان ہے, سکھ ہے, ہمارے عیسائی برادری سے وابستہ لوگ ہیں, بلکہ ایک اور ٹرمنالوجی کے حوالے سے ہمیں ان سیکشنز کو دیکھنا چاہیے. اوپریسڈ, اردو میں جنہیں مظلوم کہا جاتا ہے. بہت ساری سیکشنز ہیں ہماری اب ہندوستان میں بدقسمتی سے جو اوپریسڈ ہے. ان میں دلت بھی ہے, ان میں آدیواسی بھی ہے, ان میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں, مسلمان بھی ہے, عیسائی بھی ہے. تو میں جموں کشمیر سے اس نیت سے آیا ہوں کہ ہر ایک اوپریسڈ کے لیے بات کی جائے, اس دورہ مسلمان کے لیے بھی بات کی جائے, جموں کشمیر کے حقوق کے لیے بھی بات کی جائے. میرا جو آئیڈیا آف انڈیا ہے نا, دیٹ انڈیا از فار آل, ہر ایک کے لیے برابری کا ہے, جہاں پہ ہر ایک کے لیے عزت ہے, ہر ایک کے لیے حق ہے, ہر ایک کے لیے برابری کا موقع ہے. کسی کو کسی کے مذہب کے لیے ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, انٹیمیڈیٹ نہیں کیا جاتا ہو, انہیں مارجنلائز نہ کیا جاتا ہو. اور اسی لیے میں یہ فخر سے کہتا ہوں اس آئیڈیا آف انڈیا کے لیے یا اس کنسیپٹ آف ڈیموکریسی کے لیے میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی ہے. تو میں تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے بیک گراؤنڈ ضرور بتائیے. جی, ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ تھوڑا خراب کرنا چاہوں گا جو چاہیں گے مجھے ٹیررسٹ بلانا وغیرہ وغیرہ, ان القاب سے مجھے نوازنا. جسے ٹیررزم کہا جاتا ہے, میں اس ٹیررزم کا وکٹم ہوں. میرے والد صاحب کو ایئر 2000 میں شہید کیا گیا ان اے لینڈ مائن بلاسٹ. تو وجہ یہ تھی کہ ہی بلیوڈ ان ڈیموکریسی, ہی بلیوڈ ان دا رول آف کانسٹیٹیوشن, ایکویلٹی فار آل. تو اگر اس ایسے بڑے کنسیپٹ کے لیے ایک خون دیا گیا ہو, اور میں کہتا ہوں کہ میں اسی خون کی پیداوار ہوں, اسی طرح سے بہت سارے ہزاروں لوگوں نے کشمیر میں بھی خون دیا ہے اس کنسیپٹ کے لیے, اور اس تصور کے لیے, اس ملک کے لیے ہزاروں لوگوں نے خون دیا ہے. اسی طرح سے ملک کے باقی ریاستوں میں مسلمانوں نے, عیسائیوں نے, سکھوں نے, ہندوؤں نے, دلتوں نے خون دیا ہے. تو وہ خون رائیگاں نہیں ہو سکتا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس خون کے نتیجے میں جو آپ کو اب کارنر کیا جاتا ہے, جو اس خون کے نتیجے میں آپ کو ایک حق ملنا چاہیے, ایکویلٹی ملنی چاہیے ہر ایک سیکشن کو, آپ کو نہیں ملتی ہے. دلت کو مندر میں پانی پینے پہ مارا جاتا ہے, دلت کو ایک فیلو اسٹوڈنٹ کے یا ٹیچر کے ٹفن سے کھانا کھانے پہ قتل کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اسی طرح سے مسلمان کو لنچ کیا جاتا ہے, مختلف بہانوں پہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سکھ جب اپنے حقوق کی بات کرنے نکلتے ہیں انہیں خالصتانی کہا جاتا ہے. عیسائی جب اپنے لیے اپنا سوشل ورک کرنے نکلتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنورٹ کرتے یہ مشنریز ہیں. تو ہر ایک کے لیے ان کے پاس ایک کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ مارجنلائز کیا جائے. میرا سوال یہ ہے, کیا اس چیز کے لیے ہم نے ہندوستان بنایا تھا, اور کیا اس چیز کے لیے اس زمانے میں ہم نے خون دیا تھا اور آج بھی دیتے آ رہے ہیں؟ یہ اس تصور سے, اس آئیڈیالوجی سے بالکل برعکس ہے جو اس وقت ہندوستان چل رہا ہے, جس راستے پہ چل رہا ہے. اس ہندوستان سے بالکل برعکس ہے جس کے لیے ہم سب نے خون دیا ہے, ہمارے اینسسٹرس نے خون دیا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو. یہ اس کے برعکس ہے. سو آئی کم ود اے سینٹیمنٹ, اور اس نیت کے ساتھ نہ صرف اپنی, نہ صرف جموں کشمیر کی, بلکہ ہر ایک اوپریسڈ. ہم سمجھتے ہیں جموں کشمیر میں درد کیا ہوتا ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس لیے آج اگر ملک کے کسی بھی چوراہے پہ, کسی بھی گلی میں بھی کسی کو مارجنلائز کیا جاتا ہے, ہم اس درد سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, اس کا احساس, وہ ایمپیتھی ہے ہم میں. تو اگر میں وہ بات کرنے اچھی طرح میں سمجھ رہی ہوں اگر آپ کی بات کو, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پتا یعنی آپ کا خود کا پریوار آتنکواد کا شکار رہا کیونکہ آپ کے پتا لوکتنتر کے جو مولیہ تھے, جو ویلیوز تھیں ڈیموکریسی کی, ان کے لیے کھڑے رہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں اٹس لائک میوزک ٹو مائی ایئرز, کہ شری نگر کا ایک سانسد, ایک ممبر آف پارلیمنٹ آ کے باقی بھارت کا جو مین لینڈ جسے ہم کہتے ہیں
اس کے دلتوں کے لیے، کسانوں کے لیے، آدیواسی مزدوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ کشمیر ہم جانتے ہیں کہ کمیونلزم، سامپردائکتا کا بدترین وکٹم رہا ہے، لیکن آپ جو زبان بول رہے ہیں وہ بڑی سیکولر ہے. چونکہ کشمیر سیکولر ہے. کشمیر کو جس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے 10 سالوں سے، کشمیر ایسا ہے نہیں. ایک حادثہ ہوا 1990 کی دہائی کی شروعات میں، 1990 میں، جب پنڈتوں کو وہاں سے اس بندوق کے خوف سے نکلنا پڑا. حالات بنائے گئے کہ ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کے دیکھنے والوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک سروے کریں. جس بندوق نے ان پنڈتوں کو وہاں سے بگایا، اسی بندوق نے مسلمانوں کا بھی قتل کیا وہاں پہ. پنڈتوں کا قتل جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بھی ہو پورے کائنات کے برابر ہے، یہی قرآن سکھاتا ہے. ایک بھی بے گناہ قتل کیا جائے، پوری انسانیت قتل یہ کی اسلام جائے. کی روح ہے. بالکل یہ اسلام کی روح ہے. تو سینکڑوں میں پنڈتوں کا قتل کیا گیا، اسی بندوق نے ہزاروں میں مسلمانوں کا قتل کیا. بہت سارے ایسے آپ کے سویلینز ہیں، بہت سارے آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے آپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں، بہت سارے آپ کے سیکورٹی فورسز سے وابستہ پولیس کے نوجوان ہیں، جن کو قتل کیا گیا فار دا ریزن کہ وہ دے اسٹوڈ فار دا آئیڈیا آف انڈیا. ان کا شمار ہزاروں میں ہے. کیا ہم اس وقت اس کنڈیشن میں تھے کہ اس جو ایگزوڈس ہوا، اس وقت جو پنڈتوں کو نکلنا پڑا، ہم شاید اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھے. ہم ہاسٹیج تھے. وہ جو ایک ہسٹیریا تھا، بندوق آئی پاکستان سے، بندوق آئی کسی اور ملک سے، بندوق آئی. میں اس ڈبیٹ میں اس وقت جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک ہسٹیریا کریٹ ہوا، ایک بدامنی کریٹ ہوئی. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ گورنرس رول ہونے کے باوجود بھی گورنر اسٹریٹ کے کنٹرول میں نہیں تھا، بندوق اسٹریٹ کے کنٹرول میں تھا، افیئرس کے کنٹرول میں بندوق تھا. تو تب آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جب ہم خود کو بچا رہے تھے، تب آپ ہم سے توقع کر رہے تھے کہ دوسرے ہمسایہ کو بھی بچائے. تو اس وقت وی ور ٹیکن ہاسٹیج آف دا سچویشن. ہم اس کے بعد میں نے اپنی کیمپیننگ میں بھی کہا، حالانکہ پنڈت برادری کا ووٹ شاید 6,000 میرے کنسٹیٹوئنسی میں پول ہوا ہوگا، 6,000 10,000 اس کے قریب. اس کے برعکس 7 لاکھ 8 لاکھ ووٹ پول ہوئے، اور یہی ریشو یہی ہے ووٹ کا. کوئی سگنیفیکنٹ نمبر نہیں تھا میری کانسٹیٹوئنسی میں پنڈتوں کا، مگر میں معافی مانگتا چلا، پنڈت برادری سے معافی مانگتا چلا اس کراؤڈ میں جہاں پہ شاید اس سبجیکٹ کا بولنا اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا الیکٹورل کیمپیننگ کے حوالے سے. مگر آپ میری کیمپیننگ کے سارے ویڈیوز نکالیے. میں چرار شریف گیا، ایک بہت بڑا سینٹ ہے، شیخ العالم جسے کہتے ہیں، سگنیفیکنٹ جگہ ہے. میں نے وہاں سے جا کے پنڈت برادری سے معافی مانگی، اس کے باوجود کہ شاید میں ذاتی طور اس وقت بہت چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن آپ کو یہ ضرور اندازہ ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے مگر ساتھ میں غلط ہوا. سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں، میں اس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جس کے اکثر لوگ خود ہاسٹیج تھے، جن کے اکثر لوگ خود مارے گئے. اس سے پہلے کہ پنڈت پہ گولی چلائی جاتی، میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں یا ایک مثال دیتا ہوں. ایک مسلمان، ایک پرٹیکولر، میں پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا، پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا بلاک پریزیڈنٹ تھا، مسلمان تھا. پہلا قتل وہ ہوا، گرینیڈز اس کے باڈی پہ باندھے گئے، مسلمان تھا، اس کو قتل کیا، گرینیڈز پھوڑے گئے، بلاسٹ کیے گئے، اس کے جسم کے ٹکڑے کہیں پہ دکھے نہیں، اور آج تک وہ سلسلہ ہزاروں میں چلا آ رہا ہے. اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا بھی قتل ہوا، مگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنڈتوں کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. مگر آج کے بعد میں پھر سے جو بات میں نے کیمپیننگ میں کہی، ریپرزینٹنگ دا میجورٹی سیکشن آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اسپیشلی دا ویلی آف کشمیر، مسلمانوں کی طرف سے، حالانکہ ہمارا ہاتھ اس میں رنگا نہیں تھا، اسٹیٹ اس میں انوالو تھا، فارن پاورس اس میں انوالو تھے، ہم انوالو نہیں تھے، ہم بھی ہاسٹیج تھے. مگر میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا. ہم شرمندہ ہیں، ہم مورلی انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پنڈتوں کے بغیر. کشمیر ان کا گھر ہے، دے آر ایکول، پارٹیسپینٹس آف دا افیئرس آف دا، اور انہیں واپس چاہیے. وہ ایکول مالک ہے، وہ مائنورٹی نہیں ہے. جتنے ہم مالک ہیں اس جگہ کے، وہ بھی اسی طرح کے مالک ہیں. ان کو واپس آنا چاہیے. واپس آنے کے لیے 10 سال گزر گئے. اس گورنمنٹ کے نیریٹو میں اور ریٹرک میں پنڈتوں کو ایز این آبجیکٹ بیچنا ایک پریورٹی ہے الیکٹورل گینز کے لیے. پنڈتوں کے ساتھ یہ ہوا، پنڈتوں کے ساتھ وہ ہوا، پنڈت اپنے گھر میں نہیں ہے، پنڈت مائیگرنٹس ہے.
10 سال ہوئے اینڈ دے بریگ کہ ہماری حکومت بہت مضبوط ہے, مودی جو بھی چاہے کر سکتا ہے, مودی ہے تو ممکن ہے. نہیں, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ اسی کا بدلہ ہے. جب آپ بھول گئے کہ واٹ اباؤٹ کشمیری پنڈتس, میں بھی جب بھی کشمیری مسلمانوں کے بارے میں ایک شبد کہیں بھی بولتی ہے لکھتی ہوں تو نیچے بات آتی ہے, فوراً کامنٹ سیکشن میں آتا ہے واٹ اباؤٹ کشمیری. آپ نے بہت اچھا نکتہ کہا. 10 سال میں اس مودی ہے تو ممکن ہے نے کشمیری پنڈتوں کے لیے کیا کیا. کتنے کشمیری پنڈت اپنے اصلی گھروں میں واپس آ کے, ہاں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سمبولیکلی آئے, ایک گیٹو میں رہے, ان کو اپنی سوسائٹی سے دور کرے, اس سوسائٹی کو ان سے دور کرے. وہ واپس آنا کوئی واپس آنا نہیں ہوا, ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے. وہ گیٹوز میں رہیں گے, سیکیورٹی 4 والز میں رہیں گے, وہاں پہ نہ ایکسیس ہوگا ان کو, نہ ان کو سوسائٹی کے ساتھ ایکسیس ہوگا. وہ ایک الگ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی سوسائٹی میں آئے, ایکول پارٹیسپینٹس ہو ڈیلی لائف میں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ ماحول ہی نہیں ہے ان کے واپس لوٹنے کا. کشمیری مسلمان کیا ان کا سواگت, ان کا ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں؟ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ اگر کم ہی نمبرز میں واپس آئے ان کو ویلکم کیا گیا. جتنے بھی لوگ وہاں پہ ابھی بھی رہ رہے ہیں, میرے اپنے ٹاؤن میں جہاں پہ پنڈتوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا, بڑگاؤں کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا. گورنر نے ان سے کہا کہ آپ اٹھو نکل جاؤ یہاں سے. گورنر کے کہنے پہ وہ وہاں سے نکلے. کسی مسلمان نے ان پہ, میں ٹاؤن کا نام دے رہا ہوں بڑگام, آپ پنڈت برادری کے لوگ جتنے بھی ہو ان کو ان سے سوال پوچھیں. میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ اندر رہ رہے ہیں وہاں اس پوری سوسائٹی میں, اس سے زیادہ لوگ ان کی رکشا کر رہے ہیں. بالکل بالکل, اتنے خطرناک حالات تو ان کو گورنر نے واپس نکالا, اس وقت مجبور کیا نکلنے کے لیے. آج بھی کشمیری مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اس سے پہلے کہ ان پہ آنچ آئے. وہ آئے اپنے گھروں میں رہے, بی جے پی کے دم پہ نہ آئے. وہ جو فلمیں بنائی جاتی ہے کشمیر فائلز, اس پہ رائڈ ہو کے نہ, اس پہ سوار ہو کے نہ آئے. یہ ہم دونوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے. ہمیں زندہ رہنا آپس کے لیے, ایک دوسرے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں, میں نے الیکشن کیمپیننگ کے دوران بھی کہا, میں پنڈت برادری کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, ان کے جو ویل میننگ لوگ ہیں, جو صحیح نیت رکھنے والے لوگ ہیں. اس پارلیمنٹ سیشن کے بعد جو ہی میں واپس جاؤں گا, میں ان کو انوائٹ کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم روڈ میپ بنائیں گے, ایک جینوئن سیریس روڈ میپ, سبسٹینشیل اینڈ ویل میننگ. دیکھیں گے ضرور اس کو, تو پھر ہم اس کو پارلیمنٹ میں یا گورنمنٹ کے سامنے دیں گے, جی ان کو کہیں گے اس پہ. لیکن جیسے کشمیر فائلز جیسی جو فلمیں ہیں, ان کی کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری ہندوؤں کو, پنڈتوں کو استعمال کر کے اچھے طریقے سے باقی جو بھارت کا حصہ ہے, جو مکھیہ دھارا کا بھارت ہے, مین لینڈ, اس میں زہر بو دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ جب کشمیر فائلز فلم چل رہی تھی تو کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف بد زبانی کی گئی, ہیٹ سپیچز وہیں پر, یعنی جہاں پکچر ہال میں فلم چل رہی تھی, فلم کے دوران اور فلم کے بعد اتنا چارجڈ اور اتنا وائلنٹ ہو گئے لوگ کہ مجھے نہیں لگتا کسی مسلم پریوار کے لیے یہ سمبھو بھی تھا کہ وہ جا کے فلم دیکھ سکے. آپ کو اپنی نجی کہانی بتاتی ہوں کہ اتنی نفرت اس فلم میں دکھائی گئی کہ میرے جیسے ایک پبلک مسلم کے لیے بھی یہ اسمبھو تھا, امپاسبل تھا کہ میں جا کے کسی سنیما ہال میں یہ فلم دیکھ سکوں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بدقسمتی سے پچھلے 10 سالوں سے بالخصوص ایک بڑے سیکشن کو, پوری میجورٹی کو نہیں, اس میجورٹی میں ایک بڑے سیکشن کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے. وہ جو کہتے ہیں کہاوت ہے نا, ان کے دانتوں میں مسلمانوں کے خون کا وہ چسکا لگ گیا ہے. تو کوئی بھی ایسا پروپیگنڈا جہاں پہ مسلمانوں کو ڈیمین کیا جائے, جس کے ذریعے, جس کے ایکسکیوز سے آپ مسلمانوں کو ڈیمونائز کر کے, ڈیمین کر کے, ان کے خلاف ایک ریٹرک بنا سکے, ان کے خلاف ایک ماحول چارج کر سکے, اس کو ویلکم کرتے. چاہے وہ جھوٹی فلم کشمیر فائل جیسی ہو, گھٹیا ترین ایک مووی کشمیر فائل جیسی ہو. جھوٹ پر میں نے OTT پہ دیکھی اور میں ڈرا, اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کشمیر کو دکھا رہے ہیں, یہ کن کو واقعات کو دکھا رہے ہیں. میں نے کشمیری پنڈت, کچھ ان میں سے کچھ ایک آدھ میرے ٹیچرز بھی رہے. جب میں چھوٹا تھا, انیشل پرائمری ایجوکیشن میری پنڈت برادری کے لوگوں سے ہوئی ہے, میں نے ان سے بھی بات کی, اور میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ دس از کمپلیٹ نان سینس. یہ ایسا ماحول بنا رہے کہ جس کے بعد ہمارے لیے ریٹرن کا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا. اور ان سب چیزوں سے ہم نہیں گزرے, ہاں بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ, بٹ جیسے یہ کشمیری مسلمان کو ویلنائز کیا گیا ہے, ہم نے اس مسلمان کو اس شکل میں نہیں دیکھا. سو دیٹ واز بیسڈ آن کمپلیٹ لائز. آپ کشمیر میں آ کے دیکھیں, ایک ریسرچ خود کرے, پنڈت برادری سے بات کرے, وہ حقیقت سے بالکل برعکس تھا. مووی تو مووی ہے, آپ چھوڑیے. فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں, فلسطین میں بھوکے بھی مر رہے, میزائل سے بھی مر رہے, اور آپ دیکھیے کمنٹ سیکشنز میں
آپ دیکھیے سوشل میڈیا میں, آپ دیکھیے نکڑ کی باتوں میں کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کلنگس کو. تو آپ کو فلم سے ایک ایکسکیوز لینے کی, مثال لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کیسے تو میں 2-3 چیزیں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کیمپین میں, حالانکہ بہت بڑی کوئی ووٹوں کی تعداد نہیں ہے, آپ اس لیے نہیں کر رہے تھے چونکہ آپ کو کشمیری پنڈتوں کا ووٹ چاہیے تھا. ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے ہی نہیں کہ وہ جیت یا ہار کو طے کر سکتے, کیونکہ میں درشکوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ 3,56,000 ووٹوں سے جیتے ہیں. آپ کو 52% سے بھی زیادہ, لگ بھگ 53%, 57% آپ کو ووٹ ملے شری نگر میں. تو ایسا نہیں تھا کہ کچھ ہزار ووٹوں سے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایماندارانہ طریقے سے انہیں اپروچ کرنا چاہتے تھے, مرہم لگانا چاہتے تھے, انہیں آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی اور اپنی ذمہ داری کا ایک حصہ مانتے ہیں. آپ سنسد میں جب الپ سنکھیکوں کی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھائیں گے آگے, جو آپ نے بھی اٹھائی, اس میں صرف الپ سنکھیک مسلمان نہیں بلکہ الپ سنکھیک ہندو بھی ہوگا جو کشمیر کا ایک حصہ ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے کشمیری ہندوؤں کے لیے کوئی کام نہیں کیا, ان کو صرف ایک راجنیتک ہتھیار کی طرح استعمال کیا, اور کشمیر فائلز جیسی جو فلمیں ہیں یہ اور زیادہ خطرہ پیدا کرتی ہیں بجائے اس کے کہ ان کے فیور میں کوئی بات کہتی ہیں. اب اگلی بات میں آتی ہوں, اس چناؤ سے ریلیٹڈ تھوڑی بات کرتے ہیں اور آرٹیکل 370 پہ بھی ہم بات کریں گے. میں جانتی ہوں کہ اس پر آپ کے وچار کچھ اس طرح کے ہیں کہ کبھی آپ کی پارٹی سے میل کھاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کھاتے ہیں, اور بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ کے جیسے ایک ریڈیکل ویو والے انسان کو, ریڈیکل میں کوٹ اینڈ کوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب مین اسٹریم سے تھوڑا سا الگ آپ کے ویوز ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو نہ صرف کہ کینڈیڈیٹ بنایا گیا بلکہ بڑے متوں سے آپ جیتے بھی. تو یہ جو چناؤ ہوا, یہ پہلا چناؤ ہوا جو آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے بعد ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے حاصل کیا ہوا؟ اب آپ کے 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس وقت یہاں پر جو نیشنل کانفرنس سے چنے گئے ہیں, کیا حاصل ہوا یہ جو ابھی چناؤ ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آئے اور 50% سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا؟ اور انہوں نے ووٹ اس لیے دیا کیونکہ وہ آرٹیکل 370 کے انکانسٹیٹیوشنل ایبروگیشن کے خلاف بات کرنا چاہتے تھے, نہ کہ وہ خوش تھے. نہ کہ وہ خوش تھے. اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں, جیسے کہ آپ آپ کیا نے کہہ رہے کہا, ہیں, ٹی وی پہ چل رہا ہے سب جگہ, نیشنل ٹیلی ویژن پہ, کہ دیکھیے مودی جی کے آرٹیکل 370 ہٹانے سے جشن منا رہے ہیں کشمیری اور اس لیے ووٹ دے رہے ہیں. آپ نے پروٹیسٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جموں کشمیر کے لوگوں کو. آپ نے جرنلسٹ کو انٹیمیڈیٹ کیا, UAPA لگایا, بہت سارے جرنلسٹ ہمارے بند ہیں, بہت سارے جرنلسٹ کے گھروں پہ چھاپا پڑا, فیملیز کو ڈرایا گیا, کچھ بتانے نہیں دیا گیا, ابھی بھی بند ہے. PSA لگایا گیا, ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بند ہے, ہمارے 1100 سے زیادہ جوان ابھی بھی جیلوں میں بند ہے, جن میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, جن پہ PSA لگایا گیا اور ٹرائلز ابھی بھی ہے نہیں. آپ کو گیدر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. پچھلے 5 سالوں میں اگر آپ نے پولیٹیکل گیدرنگ کہیں پہ کرنی چاہیے, آپ کو گیدر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کو ایک موومنٹ چلانے کی اجازت نہیں دی گئی. کشمیری لوگوں کو اس حد تک ڈرایا گیا کہ وہ اسٹیٹس اگر چڑھاتے تھے ان پہ PSA لگایا جاتا تھا. تو دیر واز نو ادر وے فار دیم. اگر واٹس ایپ اسٹیٹس بھی لگا دیں یا فیس بک پوسٹ ایک بھی لگائیں. ایموجی چڑھایا ایک کشمیری سٹیزن نے, اس پہ PSA لگایا گیا. تو آپ نے بات کرنے نہیں دی. فارچونیٹلی اس الیکشن کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگ وہ بات کر پائے جو بات آپ نے کرنے نہیں دی انہیں, اور جو ان کا جذبہ سینٹیمنٹ دبایا گیا. آپ کو خوش ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ دے ٹک ٹو دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. ان نے ووٹ کے ذریعے بات کی. اگر انہوں نے 370 کے حق میں ووٹ دیا ہوتا تو BJP خوشی خوشی آ کے وہاں پہ 3 کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے اور وہاں سے 3 کینڈیڈیٹس BJP کے جیت کے آتے. BJP یہ خود جانتی ہے 370 ہٹانے کے بعد جموں کشمیر کے عوام ان سے خوش نہیں ہے بلکہ ان کا غصہ ہے. اسی لیے BJP نے وہاں سے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے نہیں کیے, فیل نہیں کیے. سو دس از ون آف دی بگیسٹ ایگزامپل. جب پہلے کشمیری ناراض ہوتے تھے اور وہ بھارت سے کچھ کہنا چاہتے تھے, بھارت کی سرکار سے, تو وہ ووٹ نہیں دیتے تھے. اس بار انہوں نے ووٹ دے دیا تو بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پرسنٹیج میں کشمیر کے لوگوں نے پہلی بار ووٹ دیا. 30 سال پہلے ایسا ہوا تھا. 30 سال پہلے بھی ہوا. 2014 کے آپ اسمبلی الیکشنز کے, اسمبلی میں دیکھیں, اسمبلی لیکن لوک الیکشنز سبھا کے, نہیں. ہاں پارلیمنٹ الیکشن میں اکثر پرسنٹیج جو ہے اسمبلی الیکشن سے بہت کم رہتا تھا, وہ نارملی رہتا تھا, وہ اس وجہ سے نہیں رہتا تھا. ہاں جو 30 سال کے حالات تھے اس وجہ سے اور زیادہ گرا, کیونکہ اسمبلی میں پارٹیسپیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ گر جاتی تھی. اس بار پارلیمنٹ الیکشن کو جموں کشمیر کے لوگوں نے اہمیت امپورٹنس اس لیے دی. نمبر 1, 10 سال سے ڈیموکریٹکلی لوگوں کو ایکسپریس کرنے نہیں دیا گیا. پوسٹ 2019 ڈیموکریٹکلی لوگوں کو ایکسپریس نہیں کرنے دیا گیا.
Post 2019, this was the first mandate and first vote through which people could express. तो उन्होंने post 2019 पहला वोट जो था वो पार्लियामेंट का हुआ, तो इसके ज़रिए अपने एक्सप्रेशन को जाहिर किया। ये वोट ऑफ प्रोटेस्ट है। मैंने कैंपेनिंग में जाके कहा खुद, इस वोट के ज़रिए प्रोटेस्ट कीजिए और बताइए कि हम 370 के एब्रोगेशन के हक़ में नहीं है। आप वोटर से आज भी जाके पूछिए कि आपने 370 के एब्रोगेशन के हक़ में वोट दिया या उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। तो स्ट्रीट पे हकीकत ये है कि ये वोट इन प्रोटेस्ट है, 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट वोट है। अगर 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट वोट नहीं होता तो मेरे ख़िलाफ़ जो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है, जितनी भी उनकी प्रॉक्सी पार्टी थी जिन पे बैंक किया था बीजेपी ने, वो इलेक्शन जीतते। मेरा पिच एंटायरली यही था कि मैं 370 के इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ जाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। 57% वोट मुझे मिला और उसकी ज़मानत ज़ब्त हुई। लेकिन रुहुल हमादी साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि अब आर्टिकल 370 में बचा क्या है। आप मुकदमा तक सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी है इस पर कोई बात नहीं करनी चाहती। यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स में भी सब कुछ सेटल हो चुका है। कश्मीर में भी ज़्यादातर मुख्य धारा की जो पॉलिटिक्स है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी सिर्फ बात ये बाकी है कि हाँ, हमें स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था वो वापस दिया जाए और यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया जाए। 370 एक ऐसी गुजरी कहानी है, आप उसे बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? हासिल क्या करना चाहते हैं? इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार, इस जजमेंट से पहले 3 बार जजमेंट दिया था और कहा था कि आप तीनों जजमेंट चेक कीजिए। 370 has adopted a permanent feature. 370 is a permanent feature in the Constitution of India. अब ये परमानेंट बन चुका है। ये 3 जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, इस सुप्रीम कोर्ट से पहले। तो अगर बीजेपी के लिए और उनकी लाइक माइंडेड पार्टीज़ के लिए 3 जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी नहीं है जिसमें कहा गया कि 370 अब परमानेंट है, तो हमारे लिए एक जजमेंट काफ़ी नहीं हो सकता ये कहने के लिए कि ये परमानेंट है। हाँ, इस वक्त मुल्क में ये माहौल है कि अपोजिशन पार्टीज़ भी शायद इसके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है, बट दूसरी लैंग्वेज में वो भी समझते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, स्टेट्स और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। साउथ से भी आप देखिए, स्टेट्स और ज़्यादा मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर चाहती है, ग्रेटर और ऑटोनॉमी इस चाहती है। इलेक्शन का मैसेज भी यही है कि फेडरलिज्म और मजबूत हुआ है। फेडरलिज्म तो और ये ज़्यादा मजबूत हो। ये लड़ाई आप कहाँ तो लड़ रहे हैं? चाहते हुए या ना चाहते हुए सब पॉलिटिकल पार्टीज 370 चाहती है। अगर आप सोवरेनिटी अपने स्टेट की और ज़्यादा मजबूत चाहते हैं, दैट इज़ 370। तो ये रेजोनेट करना, ये समझाना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो आप चाहते हैं वही 370 है। आपका कोर्स और हमारा कोर्स एक ही है। अगर आप वो चीज़ चाहते हैं जो हमारे पास था, तो हम इट्स क्वाइट नेचुरल कि आप हमारे हक के लिए दिफा करें। सो इट्स अ टास्क फॉर मी टू एंगेज विद ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेक देम अंडरस्टैंड दिस नहीं, मुझे ये बताइए, आप ये कहाँ लड़ रहे हैं? ये जो आपकी लड़ाई है, जो जंग है, ये आप कहाँ लड़ रहे हैं? आप जो कानूनी अदालत थी उसमें तो ख़त्म हो चुका मामला, जनता की अदालत में अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो ये कहाँ आप इस बात को आगे उठाएंगे? किसके साथ आप गुहार कर रहे हैं? विद ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज, मैं ऑपोजिशन की पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, मैं साउथ से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके जहाँ तक भी मुमकिन हो सके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर मुमकिन हो सके, हालांकि गुजरात में इस वक्त उस किस्म के हालात नहीं है, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब तक, जहाँ पे भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हो, महाराष्ट्र तक, कि वो केंद्र की सरकार पर दबाव डालें। मैं उनसे बात करना चाहूँगा, उनको समझाना चाहूँगा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर आप चाहते हो और मैं भी चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं जम्मू कश्मीर है, हम चाहते हैं कि शेयर्ड सॉवरेनिटी हो, स्टेट्स मजबूत हो, कोई एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट उठ के कल को स्टेट के बारे में कोई फैसला ना ले और स्टेट की मर्जी उसमें ना हो। तो कल को मान लेते हैं कि बीजेपी के बजाय मान लेते हैं कि सरकार अगर जल्दी गिर जाती है, तो 2 साल में अगर गिर जाती है, 3 साल में गिर जाती है, नहीं गिरती है, 5 साल में फिर से चुनाव होता है 2029 में, और मान लेते हैं कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आती है, आपको लगता है क्या इतनी हिम्मत है कांग्रेस पार्टी की इस वक्त, जितना कि जम्मू कश्मीर को लेकर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की गई है, 370 को लेकर जितना आप अगर नाम लीजिए तो देशद्रोह की बात कर दी जाती है? 370 इस आइडियोलॉजी ने दिया है, और इफ़ दे डू नॉट डिफेंड 370 दे डू अ ग्रेट डिसर्विस टू देयर ओन आइडियोलॉजी। ये आप नेहरू जी की स्पीचेस देखिए पार्लियामेंट में। अगर मैं एक और मिसाल देता हूँ, अगर आपको हिंदुत्व से लड़ना है तो आपको मुसलमान के लिए बात करनी पड़ेगी, आपको मुसलमान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ लड़े मगर मुसलमान का नाम ना ले। यू हैव टू शो ब्लैक एंड वाइट, आपको वाइट के साथ खड़ा होना पड़ेगा ब्लैक के साथ लड़ने के लिए। अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए,
تو آپ کو 370 کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر 370 کرائم تھا یہ نہرو جی نے کیا ہے, یہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کیا ہے, اور نہرو جی نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 370 نہ ہو, مگر ہم تب چاہیں گے جب جموں کشمیر کے لوگ اس کے لیے کنکرنس اور کنسنٹ دیں. یہ ڈیمانڈ آنی چاہیے جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے, نہ کہ ہم تھوپیں ان پہ. سو دس از سم تھنگ جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا ہے, جو نہرو جی کی آئیڈیالوجی نے دیا ہے, جو کانگریس کی آئیڈیالوجی نے دیا ہے. ناؤ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وہ ڈبل گیم نہیں کھیل سکتے, وہ فینس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو, اگر اپریسڈ لوگوں کو, اگر مائنورٹیز کو, مسلمس کو, دلتس کو جو کانگریس سے کوئی ہوپ لینی ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, دین کانگریس ہیز ٹو اسٹینڈ ود اس. ان کو بہادری سے ان کو لوگوں کو سمجھانا ہے 370 کوئی کرائم نہیں ہے, اینٹی نیشنل آرٹیکل نہیں ہے, اٹس این آرٹیکل آف فیتھ. یہ وہ آرٹیکل ہے جس کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگ دل سے جڑتے ہیں ریسٹ آف انڈیا سے. اس کے بغیر ہم دل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے دلوں پہ آپ نے پیر رکھے اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن چلا رہے. اٹس این آرٹیکل آف فیتھ, اٹس ناٹ اینٹی نیشنل آرٹیکل, دس از an article for which Congress has to stand. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جب سے آرٹیکل 370 ہٹائے, آپ دیکھیے کہ آتنکواد گھاٹی میں ختم ہو چکا ہے. دوسری بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے کرپشن بہت کم ہوا ہے. تیسری بات کہی جاتی ہے کہ سیپریٹسٹ اور سیپریٹزم کی جو پالیٹکس تھی آج اس چناؤ میں ہم نے دیکھا, فی الحال جو لوک سبھا کا چناؤ ہوا, ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, چاہے وہ بائیکاٹ کرتے یا وہ ساتھ آتے. کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ سیپریٹسٹ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پورے الیکشن میں. تو کہیں نہ کہیں مکھیہ دھارا سے جوڑنا, اور پاکستان کو سب سے پہلے کرارا جواب دے دیا ہے کہ پاکستان کا بھارت کے چناؤ میں, کشمیر کے چناؤ میں کوئی سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہ دین ہیں کہ آرٹیکل 370 ہٹایا گیا. میں یہاں پہ پاکستان کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں, وہ خود آئیں گے, ان سے سوال پوچھا جائے, وہ خود اپنا جواب دیں. میں جموں کشمیر کے لوگوں کا ایڈوکیٹ ہوں. سیپریٹسٹ بائیکاٹ کی کال دیتے تھے, اس کے باوجود بھی 60% 70%, اور آپ نے دیکھا ہوگا پنچایت میں 80% بھی پولنگ ہوئی. بائیکاٹ کی کال دیتے تھے تو 2008 میں بھی پولنگ ہوئی, ہائی پرسنٹیج میں پولنگ ہوئی. 2014 میں بہت ہائی نمبر کی پرسنٹیج کی پولنگ ہوئی. ملیٹنسی کا گراف 90s کی ڈیکیڈس میں بہت بڑا آپ نے دیکھا, پھر 2000 کے ڈیکیڈس میں بہت کم ہوا. پوسٹ 2010 ملیٹنسی کا گراف بہت کم ہوا, 2016 کے بعد اور بڑھا. سو دس جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. اینڈ جب ہم نے دیکھا تھا بائی دا ول آف دا پیپل دیکھا تھا, یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے وہ دبایا گیا ہے. سیپریٹسٹ کا میں وکیل نہیں ہوں, اپنی بات خود کرے, وہ کیوں بات نہیں کر رہے. اس وقت کشمیر کے لوگ اگر بات نہیں کر پا رہے وہ دبے ہوئے ہیں. ملیٹنسی کے بارے میں آپ نے کہا, ملیٹنسی ختم نہیں ہوئی ہے, ملیٹنسی ابھی بھی چل رہی ہے, بدقسمتی سے چل رہی ہے, ہم اس کے خلاف ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چل رہی ہے اس لیے اچھی بات ہے. حال ہی میں کئی حملے ہوئے, پلگرمس پہ حملے ہوئے, سیکورٹی فورسز پہ حملے ہوئے, جو باہر سے ورکرز آتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے, ان پہ حملے ہوئے. لوکل نہتے سٹیزنس پہ حملے ہوئے. ابھی بھی ملیٹنسی چل رہی ہے. ملیٹنسی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں, ہم نے خون دیا ہے, جیسے کہ میں نے ایگزامپلس دی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ملیٹنسی کیسے ختم ہوگی اور کیسے ختم ہونی چاہیے. اس وقت جو فیچر ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے, ملیٹنسی ابھی بھی چل رہی ہے. 1953 میں اسی طرح کا ایک کام کیا گیا کانگریس کی طرف سے, سینٹر کی طرف سے. ہماری اٹانومی چھینی گئی, پرائم منسٹر شیخ عبداللہ صاحب جو تھے مرحوم, ان کو بند کیا گیا. اس کے بعد 40 سال تک اسی طرح کا ماحول تھا کشمیر میں. ایوری ون واز آف دا اوپینین کہ کشمیر کا مسئلہ سیٹل ہے, وہاں پہ نہ کوئی غصہ ہے, نہ کوئی پروٹیسٹ ہے, نہ کچھ ہے. بٹ واٹ ہیپن, جو کشمیر کے لوگوں میں غصہ تھا وہ 40 سال کے بعد ابھر کے آیا. سو ڈو ناٹ گیٹ فولڈ. 2019 میں ہم نے جو کیا, یہ اب جو حالات یہ پرماننٹ ہے. آئی ایم افریڈ جس طرح سے وہ بری شکل میں 40 سال کے بعد ابھر کے آیا, یہ پتہ نہیں کب ابھر کے آئے گا. بیکاز آئی نو آئی کم فرام دیٹ سوسائٹی. یہ چیتاونی ہے یا یہ دھمکی ہے کہ ایسا دھمکی نہیں ہے. میں ایک ہمدرد, اس ملک کا ایک ہمدرد شہری ہونے کے حیثیت سے یہ درد دل کر رہا ہوں, یہ رونا رو رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے ایک ایسا زخم بنایا ہے جو کبھی بھی پھوٹ کے آ سکتا ہے. اور یہ جب پھوٹ کے آئے گا نہ آپ کے لیے اچھا نہ ہمارے لیے اچھا. اور جو تب ہوگا, جو لوگ اس سے گزریں گے, میں اس درد سے پہلے ہی گزر چکا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا میں اس درد سے پہلے ہی گزر چکا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آگاہ کر رہے ہیں آپ, میں آگاہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کوئی اور اس درد سے گزرے. دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہیو اے سینس آف ڈیفیٹ. وہ وہاں پہ اس وقت یہ سائلنس ہے ان سرنڈر, اور یہ بہت بری سائلنس ہے, اچھی خاموشی نہیں ہے. سینس آف ڈیفیٹ ہے, یہ اچھی خاموشی نہیں ہے,
آپ نے وہاں کے لوگوں کو جیتا نہیں ہے، دبایا ہے. آپ وہاں کے دلوں کو جیتیے، پھر اگر اس کے نتیجے میں سائلنس آ جاتی ہے اس کو پیس مانیے. اس وقت جو ہے یہ خاموشی ہے، یہ اچھی خاموشی نہیں ہے. قبرستان میں بھی ایک طرح کی خاموشی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھا جائے. رولا مہدی صاحب، دی وائر کے ایڈیٹرز آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چائے خانہ ہے اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ نہ صرف کہ میں بلکہ میرے جو سہیوگی ہیں، میرے کالیگز جو ہیں، وہ بھی سوال پوچھتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو آپ ممبران پارلیمنٹ بن چکے ہیں، تو جو جموں کشمیر کے جو قیدی ہیں، جو اسیر ہیں، جن کو سیاسی وجہوں سے بند کیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے، مطلب کشمیر کے پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کیا کیجیے گا؟ بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا، اور ان کی اردو کے لیے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی اردو ہے ان کی، بہت اچھا لگا سننے میں. اس کے حوالے سے میں نے الیکشن میں بہت بات کی ہے، اور الیکشن کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد میں امیجیٹلی ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں گیا اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جہاں پہ بہت سارے لوگ، میجورٹی میں لوگ ہمارے بند ہیں، جن کا انہوں نے ذکر کیا. میں نے اپنی کولیگز سے گزارش کی ہے کہ ایک فہرست بنائی جائے، ایک لسٹ بنائی جائے جو ہمارے قیدی ہے مختلف ریاستوں کے مختلف جیلوں میں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ٹرائلز بھی ابھی شروع نہیں ہوئے. میں اس فہرست کو لے کے ہوم منسٹر سے بھی ملوں گا، پارلیمنٹ میں بھی وہ فہرست پیش کروں گا. میں چاہتا تھا کہ پریزیڈنشیل ایڈریس جو ہوا اس پہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے اس میں حصہ لوں اور بات کروں. حالانکہ میرے کولیگ نے بات کی اور ہماری پارٹی کا وقت اسی میں صرف ہوا. اس کے بعد مجھے وقت نہیں ملا اس ڈبیٹ میں حصہ لینے کے لیے، ورنہ میں اسی ڈبیٹ میں اس ایشو کو ضرور اٹھاتا. اور اس کے بعد جو ہی پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن شروع ہوگا، ہوم منسٹری کے گرانٹس ہوں گے، اس میں ایک تو یہ بات ضرور اٹھاؤں گا. دوسرا، یہ سارا لسٹ تیار کر کے میں ضرور ہوم منسٹری میں یہ لسٹ لے کے جاؤں گا، اور جس حد تک بھی کوشش ہو سکتی ہے، اور میں چاہوں گا پارٹی کی طرف سے ہم ایک لیگل ٹیم تیار کرے جو ان کو لیگل ایڈ دے اور لیگل لڑائی بھی لڑے سائملٹینیسلی. اور جتنے بھی میرے پاس مواقع ہے، ذریعے ہے، ہوم منسٹری میں جا کے، پارلیمنٹ میں جا کے میں یہ ایشو کو سیریسلی اٹھانا چاہوں گا. انجینئر رشید صاحب جو خود ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں، ان کے جیتنے سے بھی میرے خیال سے اس ایشو کو اٹھنے میں مدد ہوئی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ آپ ہی کی پارٹی کے خلاف انہوں نے الیکشن جیتا. تو یہ سدھارتھ ودراجن سوال پوچھ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں سنگیتا بروا کیا کہہ رہی ہیں. You have recently said that India Bloc should start talking about the Muslims too, because they voted for them in the general elections. I don't see the sufferings of the people of Manipur also being talked about, even by the ruling party. After all, they had voted for the BJP before the violence. My question to you is, do you think any minority, whether it's ethnic or religious, when it comes to their rights and the protection of their rights and their sufferings, it doesn't quite become the priority even for the government, for political parties and parliament, and for people in general too? I'm sorry if I didn't mention, if I missed the name Manipur, but when I said the oppressed and the minorities, I meant all. And there's no better example of oppressed people than the people of Manipur currently. So I feel for them. And when I said oppressed and marginalized people and minorities, I have come with the intent to change exactly what she said, that governments do not speak about them. These are not the priorities. I have come to change those priorities and try with my best to make the voices of the oppressed people. I don't use the word minority. I would want to change this word with the word oppressed, because for the last 10 years, all the minorities have been oppressed. So including Manipur, I would want to talk about all the people who are oppressed, including minorities, ethnic minorities, religious minorities, even gender minorities. So this is my intent, this is my intention, and I'll talk So to a the member of like-minded parliament people. from Kashmir will be raising a voice for the people of Manipur. That's what you're promising here. اگلا سوال اجوائے آشرواد کا ہے. دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں اجوائے. The Committee to Protect Journalists reported last year that at least 6 journalists from Jammu and Kashmir have been imprisoned under UAPA charges. And this is a figure from April 2024. And as we know that similar is the state of political prisoners in Jammu and Kashmir. So now that you are in the parliament, is the National Conference ready to take up the matter politically and push the larger opposition in the India Bloc to press more and further for safeguarding political
rights and civil liberties in India. तो ये मैं चाहती हूँ हिंदी में आप उर्दू में इसका जवाब दें। कह रहे हैं कि पत्रकारों की आज़ादी का सवाल भी है, प्रेस की आज़ादी का, और आम जो शहरी आम नागरिक हैं उनके भी अधिकारों का सवाल। मैंने पहले ही इसका जिक्र किया कि वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक किया गया, और हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो है अभी भी बंद है जिन पे UAPA चार्ज लगा गया, और बहुत सारे ऐसे रिसेंटली भी बंद किए गए। इनके अलावा हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और सबसे बड़ा नाम खुर्रम परवेज़ जैसा, शायद आपने भी कोई स्टोरी वहाँ से सर्च की हो या पता किया हो, एक बहुत बड़ा नाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उनको बंद किया गया, उन पे UAPA लगाया गया या PSA लगाया गया। इसी तरह से माजिद हैदरी हमारे एक सहाफ़ी है, अभी भी बंद है, रिसेंटली उनको बंद किया गया। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको बेल दी गई बट कंडीशनल बेल दी गई, और जिनके घरों पे छापा मारा गया। मैं ख़ुद भी, जैसे कि मैंने कहा, मैं पार्लियामेंट में भी ये बात उठाऊंगा, मैं होम मिनिस्ट्री में भी जाके ये बात उठाऊंगा, और राहुल गांधी से चूँकि वो LOP है, अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं ये सारी बातें उनसे ज़रूर उठाऊंगा, और चाहूँगा नेक्स्ट सेशन में LOP इस बारे में कश्मीर में पर्टिकुलरली जो सहाफ़ी हमारे हैं, जो उनके अलावा हमारे सिटीजन्स जो बंद है, चाहे यंगस्टर्स है चाहे एल्डर्स है, जितने भी बंद हैं उनके बारे में LOP बात करें, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस बात करें, और मैं ख़ुद भी मिनिस्ट्रीज़ में जाकर। जी हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरी यंग कॉलीग जानकी पांडे पूछना चाहती हैं कि यंग लोग कश्मीर को कैसे देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। आपने अपने पहले इंटरव्यू में द वायर के साथ एक बार बताया था कि कश्मीर में एक घुटन, एक साइलेंस, एक सफोकेशन का माहौल है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, हाउ डू यू प्लान टू एड्रेस दिस सिचुएशन? उनके पास जाऊँगा, मुल्क के दूसरे माइनॉरिटीज़ के पास जाऊँगा, मुसलमानों के पास जाऊँगा, कि जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी कौम है जिनके बारे में आपको भी बात करनी चाहिए। जब 370 हटाया गया और हमारे साथ वो सब किया गया, पूरा मुल्क खामोश था, बहुत कम आवाज़ें थी जो उठी। मुल्क ने वो तमाशा देखा, उनको लगा कि शायद इनके साथ हो रहा है, इनके साथ बनता है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। फिर तारीख गवाह है, जो वहाँ पे शुरू हुआ आज हर एक गली में हो रहा है। तो जब तक कि वो ना समझे कि उन्हें भी कश्मीर के लिए बात करनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करनी है, तब तक विल बी हेल्पलेस। और मैं चाहूँगा ये हेल्पलेसनेस ना हो, जैसे मैं चाहता हूँ दूसरों के लिए बात करें, कश्मीर की बात करें। बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल आपने देखा राहुल गांधी ने किस एक तरह से एक दहाड़ बिल्कुल उनकी सुनाई दी, बहुत ही बेचारे और बहुत कमज़ोर नज़र आए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक ज़माने के बड़े पावरफुल लोग ये हुआ करते थे। जब अपोजिशन मजबूत हो रहा है तो क्या कश्मीर को भी हौसला मिल रहा है? एक उम्मीद है अपोजिशन, जैसे कि राहुल गांधी ने भी कल एक मेंशन किया, हालांकि उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से मेंशन किया। मैं तो चाहूँगा वो 370 के हवाले से बात करें, स्टेटहुड तक तो पहुँचे ज़रूर, और जो वहाँ पे हो रहा है इस वक्त उस हवाले से बात की। अच्छा है, यही उम्मीद थी हमें, अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है तो शायद जम्मू कश्मीर की भी बात होगी। मेरे कुछ कोलीग्स हैं पार्लियामेंट में, TMC से, बंगाल से, ममता जी की पार्टी से, उनसे जो ऑफ द कफ जो उनके साथ इंटरेक्शन हुई, तो वहाँ पे पता चला कि दे आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। साउथ ऑफ इंडिया में जो हमारे कोलीग्स हैं, DMK के बहुत सारे कोलीग्स मुझे मिले, बहुत सारों ने मुझे मुबारकबाद दी, और कहा कि आपने अच्छा किया जो ये आपने बात की। तो तब उस इंटरेक्शन में पता चला कि दे वांट टू स्पीक अबाउट Jammu and Kashmir, and they feel they are concerned about Jammu and Kashmir. That gave me some encouragement. Now it's my responsibility and our responsibility उनको थोड़ा सा educate करें कि what the actual issue is, और उस हवाले से वो बात। बहुत बहुत शुक्रिया रुहुल्लाह मेहरी साहब, आप वायर के स्टूडियो में आए, इसने तमाम चर्चा आपने की, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। बहुत द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।